ایصال ثواب میں لوگ قرآن خوانیوں پہ زور لگاتے ہیں زیادہ. یاد رکھو، میں اس قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں ہے. انفرادی طور پہ قرآن پڑھنا جائز ہے، اجتماعی طور پہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بلانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں اگر اجتماع ثابت نہ ہو تو پھر اجتماع کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے. ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی صحیح نہیں ہے. میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سمجھتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ پنچپیری ہے، بہت سے کہتے ہیں یہ پتہ کیا ہے، بہت سے کہتے ہیں کیا ہے. بہت سے میرے بیان نہیں سننے آتے اس چکر میں. جو مرضی بول دو. آئی بات سمجھ میں؟ میرے اکابر، مجھے ایک دفعہ پنجاب سے کسی نے فون کیا، آپ سنیں کہ آپ تو پتہ نہیں کون سے فرقے میں چلے گئے ہیں، عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ، تو آپ ذرا اپنا شجرہ بیان کریں روحانی. میں نے کہا میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا نالائق شاگرد ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے خلفاء میں سے ایک تھے. اور حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری مولانا اشرف علی تھانوی کے اجل خلفاء میں سے ایک تھے، بہت بڑے خلفاء میں سے. تو مولانا اشرف علی تھانوی کا تک میں نے سلسلہ پہنچا دیا نا. اب اگر کوئی جو ان کو سمجھتے ہو وہ کیا سمجھو، ہم کو سمجھو. ٹھیک ہے نا، ہم وہی ہیں بھائی. کوئی وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں نا لوگ. پبلک کہتی ہے ہم نے ماننا نہیں ہے. تو اجتماعی انہوں نے وصیت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی نے کہ میرے مرنے کے بعد اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے. ان کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے، وصیت کر کے گئے تھے میرے مرنے کے بعد میرے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانی نہ کی جائے. آئیے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ انہوں نے وصیت کی تھی، تو وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں. تو اجتماعی طور پہ نہ کی جائے. کہاں سے کیا بات چل رہی تھی یار، کدھر چلی گئی؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو چل رہا تھا. یہ میں کیا ہاں میں کہہ رہا تھا ایصال ثواب اگر کرنا ہے تو انفرادی عبادت کرو. اور جو چیز منصوص ہے نا حدیث میں اس کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے، اس پہ زیادہ زور لگاؤ، دیگوں پہ نہیں. دیگ الگ چیز ہے، صدقات و خیرات الگ چیز ہے. دیگیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں، ولیموں میں، خوشی میں. میتوں پہ دیگیں نہیں ہوتی. صدقہ کرو، صدقہ چپکے سے اپنی ماں کے اپنے باپ کے ثواب کے لیے کسی غریب کو پیسے پکڑا دیا کرو. کسی مدرسے میں دے دیے، مسجد میں لگا دیے، کنواں کھدوا دیا. پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان. روکڑا خرچ کرنے کے لیے قائد اعظم سے ویسے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قائد اعظم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ جس نوٹ پہ قائد اعظم بنے ہوئے ہیں اتنی محبت ہے، کہتے ہیں یہ ہم اپنے سینے سے قائد اعظم کو لگا کے رکھیں گے. تو قائد اعظم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سینے سے لگا کے رکھو. قائد اعظم نے بھی تو یہ کہا تھا نا قوم کی خدمت کرو، تو بھائی کرو نا خدمت. تو کیا کہہ رہا تھا میں، والدین کی جو ہے نا اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بتا دیا. کہ اتنے نیک آدمی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اللہ کے اتنے بڑے دشمن، لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کون ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، تو اب بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا. تو اپنے باپ کا احترام کیا کرو اللہ کے بندے.